بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ اسلامک بینک کے جو مین آپریشن تھے، جو ڈپازٹ اور ایسٹ سائٹ کے جو مختلف موڈس استعمال ہوتے ہیں، ان میں جو اہم موڈس ہیں یعنی مرابحہ، اجارہ اور ڈیمنشنگ مشارکہ جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ لیکن بعض اوقات کسی بینک کے پاس ایکسیس لیکویڈیٹی ہوتی ہے، یعنی کیش زیادہ آ جاتا ہے اور وہ فوری طور پہ اس کو فائنانسنگ میں یا تجارت میں نہیں لگا سکتا، تو وہ اس وقت ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بینک کا جس کو ٹریجری ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، تو وہ اس کو شارٹ ٹرم کے لیے کسی دوسرے بینک کے پاس پیسے پلیس کرتا ہے اور انویسٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کسی بینک کے پاس کیش کم ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فائنانسنگ کی، تو وہ شارٹ ٹرم بنیاد پر کسی دوسرے بینک سے پیسے لیتا ہے۔ تو اس کام کو جو ایکسیس ہو جائے پیسہ یا شارٹیج ہو جائے پیسے کی، تو اس کام کو کرنے کے لیے تاکہ بینک کے کام جو ہے وہ اسموتھلی رن ہوتے رہیں، کسی وقت بھی رکے نہ، اس کام کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ٹریجری ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اور ان کے جو کام ہوتے ہیں ان کو ٹریجری آپریشنز کہا جاتا ہے۔ تو اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کنونشنلی کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کا شرعی متبادل کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ So, as we discussed previously, that the core activities of the bank is either to take deposit or to finance. This is the main and core activity of all banks. But sometimes banks has excess liquidity, excess cash, which is not being financed now, or sometimes it has the shortage of liquidity for the requirement of financing. So in the both scenario, there is a function or there is a department which is called treasury department that borrows or places the excess liquidity or borrows the shortage of the liquidity on short time at a short time basis. So this is called treasury operations in the banking system. So the main purpose or core idea is that to manage the liquidity, excess or lacking or shortage of liquidity. So usually the commercial banks borrows on interest basis and banks advances short term on interest based transaction basis. And there are some other operations in which Treasury Department engages for different reasons of the bank, for managing their liquidity or for hedging their liquidity or foreign exchange, etc. So in this presentation we are going to describe that. Treasury operation as a commercial bank primarily involves following operations. Number one, short-term acceptance, which is call borrowing. Number two, placement or investment of excess liquidity. Number three, purchase and sale of foreign currencies. Number five, bill purchase and discounting of receivables.
یہ 5 کام بنیادی طور پہ ٹریجری آپریشن کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی پیسہ اگر کسی آدمی کسی دوسرے بینک کے پاس زیادہ ہے تو یا اس بینک کو ضرورت ہے اسلامی بینک کو یا کمرشل بینک کو تو وہ پیسے دوسرے بینک سے بورو کرتا ہے. یا اس کے پاس پیسے زیادہ ہے تو دوسرے بینک کے پاس پیسے پلیس کرتا ہے, انویسٹ کرتا ہے. تیسرا یہ کہ وہ کسی بھی فارن کرنسی کی آپس میں ٹریڈ کرتا ہے یا عام طور پہ فیوچر اور فارورڈ ٹریڈ ہوتی ہے, اس کو ہیج کرنے کے لیے, اس کی ولیٹیلیٹی کو اس کو بچانے کے لیے اس کو ہیجنگ کی جاتی ہے. اور آخری صورت یہ ہے کہ کوئی بل پرچیز کیا جاتا ہے ڈسکاؤنٹنگ کے ساتھ, یا اسی طریقے سے کوئی ریسیویبل ہو تو اس کو پرچیز کیا جاتا ہے ڈسکاؤنٹنگ کے ساتھ. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوزولی اگر آپ بوروئنگ کریں انٹرسٹ بیسس کے اوپر تو یہ جائز نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر آپ پلیسمنٹ انٹرسٹ بیس کریں تو وہ بھی جائز نہیں ہوتا. اسی طرح فیوچر فارورڈ کی ٹرانزیکشن بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بل پرچیز جو کہ ایک ڈیٹ کو سیل کرنا ہے, ڈیٹ کو پرچیز کرنا ہے, کیونکہ ریسیویبل یا بل جو بل ہوگا وہ بیسیکلی از اے سرٹیفکیٹ آف ڈیٹ. سو if we are going to purchase, so it is a sale of debt, so it's not allowed. So in all usual cases, these acceptance are and the placements are on the basis of loan or lending or borrowing on the debt, and which is based on interest, it's not allowed. And so as the purchase of sale in uh, foreign currencies, which is based on the future and forward contracts, which also are not allowed in Sharia. And the fourth one is the bill purchase, which is the debt instrument, and it's also not allowed in Islamic Sharia. In the following slides, we will present alternatives that Islamic banks have to perform above mentioned key functions. اب ہم اس کے جو اسلامک آلٹرنیٹیوز ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. Islamic liquidity management tools has two sides. Number one, matching the shortfall and short-term liquidity needs. اگر کبھی بینک کے پاس کوئی شارٹ فال ہو گیا, کچھ پیسے کم ہو گئے, اس کو فائنینسنگ کے لیے چاہیے فوری طور پہ, یا فوری طور پہ لکویڈیٹی کی ضرورت ہے, تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایک آدمی کو ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی. دوسرے, پلیسمنٹ آف ایکسیس فنڈس, یعنی کہ پیسے زیادہ ہیں اور ابھی وہ فائنینسنگ میں نہیں لگ پا رہے, تو فوری طور پہ شارٹ ٹرم کے لیے اس کو کسی بینک کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے. So matching the shortfall and short-term liquidity and placement of excess funds, the challenge becomes even greater for Islamic financial institutions because unlike commercial banks, the same alternative mode may not work for both situations. کیونکہ وہاں پر سمپل ڈیٹ بیسڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور جو کہ اسلامک بینک میں نہیں ہو سکتی, تو جو سیم وہاں پروسیجر ہے وہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا. تو سنس دی پروسیجر از بیسڈ ان دیز ٹرانزیکشن آر بیسڈ آن لون ود انٹرسٹ فار دی بوتھ سینیریو, so the similar thing cannot be used in Islamic finance because lending on borrowing on interest basis is not allowed in Sharia. Liquidity refers to ability to meet cash and collateral obligations without incurring substantial losses. Bank manages liquidity through following channels: borrowing or acceptance deposit from customer, interbank borrowing, sale of sukuk. Lending or placement side, interbank placement, investment in nostro account, investment in sukuk. So it means that liquidity is referred
to ability to meet cash and collateral obligations without incurring substantial losses. So bank manages liquidity through following channels. For example, there are, if you talk about borrowing, if bank needs some liquidity, so he has to manage its liquidity either through deposit from customer, or through interbank borrowing, or through sale of sukuk. If he has, Islamic Bank has uh, some sukuk, so if that bank sells those sukuk into the market, so by selling it or by liquidating it, he will get the liquidity or cash. So by that way, he will fulfill the requirement of the liquidity. On the other side, lending or placement. So either bank does interbank placement or investment in nostro account اور انویسٹمنٹ ان سکوک. تو خلاصہ یہ کہ بینک جو ہے وہ بعض اوقات ڈپازٹ لیتا ہے کسٹمر سے، بعض اوقات آپس میں بینکوں کے ذریعے پیسے بورو کرتا ہے، لیتا ہے، یا اپنے سکوک بیچ کر پیسے مارکیٹ سے وہ حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے لینڈنگ میں وہ بعض اوقات بینک کو انٹر بینک پلیسمنٹ کے ذریعے باہمی بینک کے اندر اس کو پیسے پلیس کیے جاتے ہیں، یا نوسٹرو اکاؤنٹ کے اندر پیسے پلیس کیے جاتے ہیں، یا سکوک کے اندر پیسے پلیس کیے جاتے ہیں اور سکوک خریدے جاتے ہیں. Now we come to the first part, which is the acceptance. Interbank borrowing اور acceptance. اگر پیسے مثال کے طور پہ کسی بینک کو پیسے لینے ہیں، بورو کرنے ہیں، یا پیسے ایکسیپٹ کرنے ہیں، تو اس صورت کے اندر اسلامک وے کیا ہے؟ واٹ آر دی اسلامک موڈس in the cases of interbank borrowing or acceptance? So there are the following modes which are being used for the acceptance. The first one is the musharaka, the second one is mudarba, the third one is wakalatul istismar, the fourth one is the commodity murabaha for Islamic and commercial banks. پہلا کیا ہے کہ آپ مشارکہ کریں، یعنی کہ آپ کسی بھی اسلامک بینک سے یہ کہیں کہ وہ پیسے اپنے ہمارے پاس بطور مشارکہ کے انویسٹ کرے، یا بطور مضاربہ کے انویسٹ کرے، اور یا بطور وکالت الاستثمار کے انویسٹ کرے، یعنی کہ انویسٹمنٹ ایجنسی کانٹریکٹ کے طور پہ انویسٹ کرے، یا وہ کموڈیٹی مرابحہ کرے، اور اس کے اندر وہ اس کا طریقہ کار ہم انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں. What are the reasons for acquiring funds from the interbank market? Number one, withdrawals by existing deposit, new disbursement financial requirement, اور general liquidity requirement. یعنی کہ کیا وجہ ہوتی ہے بینک کو پیسہ کیوں اچانک چاہیے ہوتا ہے؟ بعض اوقات اس کے ایگزسٹنگ ڈپازٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے پیسے نکال لیتے ہیں تو تب ضرورت پڑتی ہے، یا بینک کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اچانک اس کو فائنینسنگ کی ایسی ریکوائرمنٹ آ گئی کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فائنینسنگ کر سکے، یا ایک جنرل لیکویڈیٹی کی ریکوائرمنٹ ہے جو فوری طور پہ کسی وقت بھی اچانک ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے اس کو تھوڑے سے اماؤنٹ ایکسٹرا رکھنے پڑتے ہیں. Either transaction is done between two commercial banks or transaction is done through broker. Broker act as an immediately as intermediary between two banks and help the excess liquidity bank to park its excess funds to whom which is need of liquidity. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یا تو ڈائریکٹلی بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے یا تھرو اے بروکر ہوتی ہے. تو تینوں طریقے سے جائز ہے کہ آپ بینک ڈائریکٹلی کریں یا بروکر کے تھرو کریں، دونوں طریقے سے جائز ہے. ناؤ وی کم ٹو دی سیکنڈ پارٹ وچ از دی پلیسمنٹ. انٹر بینک پلیسمنٹ. وائی اسلامک بینکس
with Islamic banks and with Islamic windows. اگر بینک کے پاس کوئی ایکسس لیکویڈیٹی ہے، پیسے زیادہ ہیں، تو وہ کسی بھی اسلامک ونڈو میں پیسے پلیس کر سکتا ہے، انویسٹ کر سکتا ہے، ان طریقوں سے، یا تو مشارکہ کر کے، یا مضاربہ کر کے، یا وکالت الاستثمار کر کے، انویسٹمنٹ ایجنسی ایگریمنٹ کر کے، یا کموڈٹی مرابہ کر کے۔ مشارکہ کے اندر وہ اس کے آلریڈی ایک پول کے اندر شریک بن جاتا ہے، مضاربہ کے اندر وہ پیسے دیتا ہے بینک کو، اور وہ مضارب ہوتا ہے، وہ رب المال بن جاتا ہے، اور جس بینک کو دیتا ہے وہ مضارب بن جاتا ہے، تو پھر وہ بینک اس پیسے کو مینیج کرتا ہے، اس کے اوپر پروفٹ شیئرنگ ریشو طے ہوتا ہے۔ So there are 4 or 5 ways. Number one is the musharaka, in which banks contributes its capital to participate into a musharaka pool with the other bank for profit sharing basis, or through mudarba basis, in which the other bank does not have any particular pool of musharaka, and the first bank gives on the basis of mudarba, and he becomes rabbul mal or investor, and the other partner becomes the acting partner without having its own capital. So the the second bank manages under mudarba that capital or that contribution and investment, and whatever the profit is to be shared on the basis of agreed ratio between the two parties. Wakalat Istismar is the same investment agency contract in which he manages the asset and he charges a particular commission out of that. Commodity Murabaha, as we are saying that, inshallah, we are talking about later. With conventional bank, by model or secured musharaka. Another way is that if, for example, we do not find any particular Islamic banks to do all the above mentioned things, or all above mentioned modes, then with the conventional bank, he can sell any of its fixed asset, like sukuk or any commodity, and he can get money out of that. When he sells, he will get money out of that. So it is called bay module. Or he can do a particular secured musharaka, which is a very you can say that it is a separate pool is created within the commercial bank, in which the commercial bank places some amount and the remaining amount is invested by the bank, and it's called secured musharaka, in which the bank knows that where this amount is being to places, in which, for example, they know that they are doing ijara. So already commercial bank has a portfolio of ijara, or they are going to establish a portfolio of ijara, and then Islamic banks invest into that portfolio through musharaka basis. So it is called secured musharaka because they know that the underlying assets of the lease, and these lease transactions are the secured transaction, because they can have a collateral or security against that lease rentals, and they have the asset based or asset backed transaction. That's why it's called secured musharaka. تو خلاصہ یہ کہ اگر کبھی کنونشنل بینک کو پیسے دینے ہوں تو بے معجل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی بینک اپنا کوئی ایسٹ یا کوئی کموڈٹی اس کو سیل کر دے، اور اس کے ذریعے سے اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پیسے کسی بینک کے پاس وہ مشارکہ کی بنیاد پر انویسٹ کر دے، اور اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بے معجل والی صورت تھی اس کے اندر وہ جو فروخت کرتا ہے وہ کریڈٹ پہ فروخت کرتا ہے، تاکہ کریڈٹ کی ٹرانزیکشن میں نفع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو وہ نفع اس کو مل جاتا ہے،
اور سیکیورڈ مشارکہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک مشارکہ کا پول کریٹ ہوتا ہے جو کہ کنونشنل بینک آلریڈی کچھ ایسی ٹرانزیکشن کر رہا ہوتا ہے جو جائز ہوتی ہیں، اس کا وہ پول بنا دیتا ہے اور اس کے اندر اسلامک بینک انویسٹ کرتا ہے، اور اس صورت کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو پول ہو اس کے اندر جائز ٹرانزیکشن ہوں، اور خاص طور پہ جیسے لیزنگ کی ٹرانزیکشن ہے، اگر وہ جائز ہو تو اس صورت کے اندر اس پہ وہ پیسے پلیس کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، اور وہ سیکور اس لیے کہلاتی ہے کہ لیزنگ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایک سیکیور ٹرانزیکشن ہے، کیونکہ اس کے اگینسٹ رہن یا کفالہ یا سیکیورٹی وغیرہ لی جا سکتی ہے، اور وہ ایسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن ہے۔ The need for placing of funds in the interbank market arises usually due to the following reasons: new deposit, early retirement of financing, investment matured, advance ADR. Now they are mentioning that why they need to place the excess liquidity. First of all, if they have a new deposit for which they don't have any financing requirement at this stage, so for short term, until they have that financing requirement, they place that amount for short term to any other bank. Secondly, early retirement of financing. If they have finance for a longer term, but it has been retired or repaid earlier than its maturity, so then it has the excess liquidity. So that is why the bank will need to place that liquidity for any other bank for short term until unless he will get another financing requirement. The investment matured. For example, bank has invested somewhere and it's matured, and it he does not it does not have any particular requirement for financing, then in that particular scenario, the bank invests that amount to another bank through the above mentioned ways. Adverse ADR, asset to deposit ratio. If it is reverse, for example, in case that the assets are, for example, assets and deposit ratio is adverse, or it's not as per the compliant ratios, so in that case, it will have excess liquidity. So he will have to place that amount to any other bank. Now we come to the sale of purchase of sukuk. It is the easiest way to manage liquidity. If you have sukuk and you want to get liquidity, just sell those sukuk into the market, you will get the liquidity. Or if, for example, you want to invest or you have excess liquidity, just buy those sukuk and you will get investment into that sukuk and you will get return out of that. Outright sale and purchase of sukuk, or by module of sukuk. If you already have sukuk and you want to sell those sukuk, which is the leased asset, underlying assets are leased assets or fixed assets. So these sukuk can be sold on a credit basis, and that's how these sukuk will be made a particular placement, and they can make money out of that. But now we come to the BAB module. Now, as we mentioned that sometimes bank does BAB module of sukuk, and why it is required? The requirement is that usually or many times Islamic banks do not have any requirement of any amount or any
liquidity, because usually Islamic banks has a issue of excess liquidity, not shortage of the liquidity. So conversely, the commercial bank have the issue of lacking of or shortage of liquidity or requirement of the liquidity. So in that scenario, we cannot give or advances to the commercial banks, or we cannot do usual musharaka for or investment through musharaka or mudarba to their conventional assets or interest-based assets, because it's haram, it's not allowed by Sharia. In that scenario, what bank does, that he will sell the sukuk on bai muajjal basis, sale on credit basis. So he will sell those sukuk on credit to the commercial bank, and the commercial bank just buy on credit and uh, the pays the profit of or the price of the sukuk in installments. That's how the Islamic banks makes profit out of that amount, and it is allowed because in that scenario, bank is not going to participate into the business of Islamic bank, commercial bank, or he is not going to advances any amount to the commercial bank. He is just selling of any asset to particular commercial bank on credit. It's like that. For example, if any person, for example, any individual, he can sell any of his asset either on cash or deferred basis to any commercial bank. It's allowed by Sharia. For example, if I have a car and the buyer is the commercial bank, I can sell that car to the commercial bank either on cash or deferred basis. Both are allowed. So as the Islamic banks, they can sell a particular commodity or sukuk on credit or at cash, whatever is required. تو خلاصہ یہ ہے کہ بے معجل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامک بینک ہوتا ہے وہ کبھی کنونشنل بینک کو اپنے سکوک یا کوئی کموڈٹی بیع معجل کے تحت ادھار کے اوپر فروخت کرتا ہے. یہ ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ چونکہ اسلامک بینکوں کو اکثر ایکسس لیکویڈیٹی ہوتی ہے، اس لحاظ سے اکثر اسلامک بینک پیسے بورو نہیں کرتے، لیتے نہیں ہیں کسی اسلامک بینک سے، کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی پیسوں کی، کیونکہ عام طور پر ان کے پاس ایکسس لیکویڈیٹی ہوتی ہے. تو اس صورت کے اندر وہ اسلامک بینک جو ہیں وہ ان کنورشل بینک کے پاس پیسے بجائے پلیس کرنے کے، کیونکہ پلیس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ حرام ہیں، تو اس پہ مشارکہ یا پارٹنرشپ نہیں کر سکتے، یا ان کی جو ایسٹس ہیں وہ حرام ہیں، لہٰذا اس کے اوپر آپ ایڈوانسز ان کے لیے نہیں کر سکتے. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ بینک کو کوئی چیز اپنی فروخت کر دیتے ہیں کریڈٹ پر. جب کریڈٹ پر فروخت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ پیسہ کماتے ہیں. اگر ایک آدمی کیش پر کوئی چیز خرید کے کریڈٹ پر اس کو بیچے گا تو یقیناً اس پہ نفع کمائے گا. میں اگر 10 روپے کی چیز خرید کر 15 روپے کی کریڈٹ پر بیچوں گا تو مجھے 5 روپے کا نفع ہو جائے گا. تو لہٰذا اس طریقے سے اسلامی بینک اپنی چیزوں کو کریڈٹ پر بیچ دیتے ہیں، چاہے وہ پیسے وہ چیز خریدتے ہیں اسی وقت کیش کے اوپر اور پھر سیل کر دیتے ہیں کریڈٹ پر، یا پہلے سے اگر ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو وہ کریڈٹ کے اوپر بیچ دیتے ہیں. یہ جائز ہے، اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ایسی اس کی مثال ایسی ہے کہ میرے پاس اگر کوئی کار ہے تو اور میں بیچنا چاہتا ہوں اور میرا کلائنٹ جو ہے وہ بینک ہے، پرچیز کرنا چاہتا ہے، تو اس کو میں اپنی کار کریڈٹ پہ بھی ادھار پہ بھی بیچ سکتا ہوں اور کیش پہ بھی بیچ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اس کو کار بیچ رہا ہوں جو کہ جس کا استعمال جائز ہے، لہذا اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. So, where module comprises of two legs. First leg is buying sukuk on cash through DVP. DVP is basically
is the abbreviation of delivery versus payment. Now, inshallah, we will describe later that if once he will purchase those commodity, he will pay on cash, and then once he will get the delivery of these commodity, he will sell on credit through DVF, which is called delivery versus free. So it means that now the bank will not have to, the second bank will not have to pay now at this stage, but he will pay on credit or in installments. So that's why it's called DVF. So, but I told you that it's not necessary that always first leg is found that he will purchase on cash, because if he already has the in its inventory some commodity, he can sell and he does not need to purchase the asset or commodity or sukuk at spot value. So he will use its own liquidity, its own assets or own inventory for selling and doing the second leg. In case of purchase and sell, the following process flow is being followed. Number one, purchase of sukuk from ready market. Islamic Bank Treasury will check and identify a certain type of sukuk and its inventory. IB will purchase sukuk from the ready market from Bank A at market price using the real-time gross settlement RTGS system using delivery versus payment, which is called DVP mechanism. The sukuk will be delivered to any Islamic bank or like Mizan Bank, statutory general ledger, which is SGL or CDC account, and SGL statement will be generated to record the delivery. तो बेसिकली वही कह रहे हैं कि अगर परचेज़ करना हो, सबसे पहले तो देखता है बैंक के पास आया वो कमोडिटी पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो बाज़ार से स्पॉट पे ख़रीदता है, यानी कैश प्राइस पे ख़रीदता है, और उसको बैंक उसका इंदराज जो है वो सीडीसी के अंदर करवा देता है ताकि वो बैंक की मिल्कियत में आ जाए और रजिस्ट्रेशन बैंक के नाम पे हो जाए। जब वो ख़रीद लेता है, उसका कब्ज़ा आ जाता है, तो अब बैंक जो है वो दूसरे बैंक को, जिसको पैसे जहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है, जहाँ से पैसे कमाने होते हैं, उस बैंक को क्रेडिट के ऊपर सेल करता है। सेल ऑफ sukuk ऑन क्रेडिट बेसिस टू बैंक बी आफ्टर द डिलीवरी इन द फर्स्ट लेग हैज़ बीन रिसीव्ड बाय इस्लामिक बैंक इन इट्स SGL account. Islamic Bank will record the purchase in its inventory, thereby affecting the average cost of inventory. Islamic Bank Treasury will execute a bare module credit sale of the same type of sukuk to Bank B that is in need of funds from its inventory at an agreed price for a specific quantity of sukuk for a defined credit tenor. So, in the first leg, he has purchased the assets and has made or included into his inventory items, and after getting that particular inventory, he will sell to Bank B on credit, which is in need of that particular cash, and he will pay uh, to the bank that particular to Bank A at a particular tenor or installments on credit basis. Now the Bank B has two options: either to retain that particular asset
for its investment. For example, if it is sukuk, so if he wants to get its dividend, so he can retain that. Or if he does not want to invest in sukuk, so then he will sell those sukuk at cash into the market. So by that way, he will get the liquidity. So he will get the liquidity by selling it, and it is called tawarruk transaction, in which he buys a thing on credit and then sells or resells to market on at spot, and thus he will liquidate its commodity and get the liquidity or cash by this sale of the transaction. تو خلاصہ یہ اس کا کہ اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ کوئی بھی چیز خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد اس کو بیع معجل کے اوپر، یعنی کہ بیع بالاقساط یا قسطوں کے اوپر، انسٹالمنٹس کے اوپر اس کو فروخت کر دیتا ہے. اب جو بینک جس کو فروخت کرتا ہے، اگر مثال کے طور پر وہ سکوک ہیں، تو اگر وہ چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لے اور اس کے ڈویڈنڈ یا جو بھی اس کا پروفٹ آئے لیتا رہے، اور اگر اس کو چاہے تو وہ فوراً بازار میں فروخت کر کے اس کو لیکویڈیٹ کر دے اور کیش حاصل کر لے. اس صورت میں اس ٹرانزیکشن کو تورق کہا جائے گا. لیکن چونکہ یہ ایک اسٹرکچرڈ تورق نہیں ہے، کیونکہ دوسرا بینک آزاد ہے کہ اس کو چاہے تو بیچے چاہے نہ بیچے، تو لہٰذا یہ جائز ہوگا، جیسا کہ ایوفی نے اس کو ذکر کیا ہے. So this, in case of this tawarruk transaction, since it is not a structured one, the second bank is the bank B is at liberty to sell or not. So it's not a structured tawarruk. That is why it's allowed by IOFI. Sale of sukuk on credit basis to bank B. The delivery of sukuk is transferred to bank B via delivery versus free mechanism in real-time gross settlement (RTGS) system. Bank B should be clearly advised that it is free to hold the sukuk or sell it to any party if it wishes to sell in the market. Sale of sukuk by purchasing Bank B. In order to generate liquidity, Bank B, which has purchased the sukuk on credit basis from Islamic Bank, may sell these sukuk in the market on its sole discretion to generate the required liquidity. جیسا میں نے ذکر کیا کہ دونوں صورتیں ہیں کہ اس کو وہ چاہے تو ریٹین کر لے ان سکوک کو یا ان ایسٹ کو، اور چاہے تو اس کو لیکویڈیٹی حاصل کرنے کے لیے اس کو لیکویڈیٹ کر دے اور سیل کر دے مارکیٹ کے اندر ایٹ کیش پرائس. تو یہ دونوں آپشن اس کے لیے جائز ہیں. Now we come to the foreign exchange trading, forward promise or transaction with Islamic Bank customer. In this type of transaction, parties agrees to keep maturity date after a certain period of time in future. Islamic Bank Treasury enters into a forward promise with IB customers. In forward promise with, for example, Mizan Banks Limited customer, there is an option period in which customer can execute his promise, option period till maturity, whereas before option period, customer cannot exercise his promise or mature the deal. یوزولی جو بینک ہوتے ہیں وہ فورن ایکسچینج کو مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ امپورٹ، اگر کوئی امپورٹر ہے تو اس کو کوئی سامان امپورٹ کرنا ہے اور اس کو ڈالر پے کرنے ہیں، ایک مخصوص ڈالر پے کرنے ہیں، لیکن اس بات کا خطرہ ہے کہ جس وقت وہ سامان آئے گا اور اس کو پیمنٹ کرنی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈالر کی پرائس اپریشیٹ کر جائے اور اوپر چلی جائے. تو اس کو بینک کے ساتھ وہ فیوچر یا فارورڈ کی ٹرانزیکشن عام طور پہ کمرشل بینکوں کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ اس کو ہیج کر دیں، تاکہ اس پرائس کو فکس کر دیں، لاک کر دیں. اور دوسری صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر ایکسپورٹ کرتا ہے اور باہر سے اس کے پاس جو ہے وہ ڈالر آنے ہیں
تو اس کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ڈالر کی قیمت نیچے نہ چلی جائے، تو اس صورت کے اندر ان ڈالر کو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک فکس پرائس کے اوپر پہلے سے معاہدہ کر لے تاکہ اس کو لیکویڈیٹ کر دے، تاکہ کہیں اس میں فرق نہ آ جائے جس کی وجہ سے اس کو لاس ہو جائے۔ تو اس کی وجہ سے بھی وہ فیوچر اور فارورڈ کی فارن ایکسچینج کی ٹرانزیکشن کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ آپ کو ذکر کر چکے ہیں کہ مستقبل کے سودے جائز نہیں ہوتے، کیونکہ آج بیٹھ کر آپ مستقبل کا کوئی سودا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں غرر ہے، اس پہ انسرٹینٹی ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ تو لہٰذا آپ صرف وعدہ کر سکتے ہیں، ایک یونیلیٹرل وعدہ، ایک یک طرفہ وعدہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو، اگر مثال کے طور پہ امپورٹ کی صورت ہے تو بینک یہ وعدہ کر سکتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ سے جو ڈالر ہے وہ اس پرائس پہ خریدوں گا۔ یا ایکسپورٹ کی صورت کے اندر کسٹمر یہ وعدہ کر سکتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو جب ڈالر آئیں گے میرے پاس تو میں آپ کو یہ ڈالر اس پرائس پہ فروخت کروں گا۔ تو یہ صرف وعدہ ہے، لیکن حقیقی سیل اس وقت ہوگی جس دن وہ میچورٹی کے دن آئے گا۔ تو یہ وعدہ کرنا جائز ہے، وعدہ کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، البتہ فیوچر فارورڈ سیل جائز نہیں ہے۔ Usually, these transactions are used to cater trade finance needs of the customer. For example, customer have to make payment in foreign currency to his foreign supplier on the future date in order to hedge the foreign exchange risk. Customer take forward promise from the bank. میں نے آپ کو ذکر کیا کہ عام طور پر یہ ٹریڈ فائنانس میں یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کی میں نے مثال آپ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی۔ جزاکم اللہ خیر احسن۔ تو یہ ہے پریزنٹیشن ہماری، تو اس پہ ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے انشاءاللہ مزید پریزنٹیشن آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔